السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ لوگوں کو ایک گھر سے 14 جنازے نکل گئے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک نیوز ٹی وی چینل نے بھی ان کو بریکنگ نیوز نہیں بنایا۔ پشتون ایک موبائل کارڈ بن کر رہ گیا ہے، استعمال کرو اور پھینک دو۔ کبھی کبھی ہم فخر نہیں افسوس کرتے ہیں کہ ہم پٹھان کیوں ہیں۔ کراچی میں سوات کی ایک ہی خاندان کے 14 لوگ شہید۔ عزیز ہم وطنوں، اس ملک میں سب سے زیادہ ظلم پاکستان بنانے کے بعد پشتون کے ساتھ ہوا ہے، اور شاید میرے منہ میں خاک رہتی دنیا تک ہوگا۔ کراچی میں ایک ہی خاندان کے 14 بے گناہ معصوم لوگوں کے قتل کیا گیا۔ مجال ہے سندھ کی یزیدی حکومت کو ٹس سے مس آئی ہوئی کسی ٹی وی چینل نے ان کو بریکنگ نیوز نہیں چلائی۔ صوبائی وفاقی وزیر نے زحمت نہیں کی کہ پوچھ گچھ کیا جائے۔ آؤ منافقو خبیثو، ایک نہیں پورا خاندان کو برباد کیا، اور پورا پاکستان ایک ٹک ٹاک کے رنڈے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کیوں ان کی چھیڑا گیا، کیوں ان کی وقار کو نہ پہنچایا۔ بڑے بڑے کرسی پر بیٹھے پاکستان کی دلالو، ایک رنڈی جو خود اپنے یاروں کو ملنے موج مستی کرنے گئی تھی، پر تو پوری دنیا میں شور مچ گیا۔ لیکن میرے سوات کے ان معصوم بچوں اور دوسرے ان غریب لوگوں کے لیے اسکیموں پر تالے کیوں لگے ہیں جو حق حلال روزی کے پیچھے گئے تھے؟ مراد سعید، علی محمد شہریار، افریدی چھپانے نہیں ہجڑوں کی طرح۔ باہر آ جاؤ، پنجاب میں تو کتا مر جائے، آپ لوگ اسمبلی میں لمبی لمبی چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں ہمارے ایک دو نہیں 14 لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ افسوس کی بات، آپ لوگ گونگے بہرے ہو گئے۔ یزیدی ٹولے، اگر میرے ان بھائیوں کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے ہو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ایسے جنازے کرے تاکہ تم اپنے منصب میں بیٹھ کر کچھ نہ کر سکے۔ اللہ پوچھے گا انشاءاللہ، ضرور وقت آئے گا۔ دوستو یہ ویڈیو لازمی شیئر کرے تاکہ ان بے غیرتوں تک پہنچ سکے، اور جس نے بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کرے، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن والی بٹن پر بھی کلک کرے تاکہ ہم اسی طرح مظلوموں کی آواز بن کر کہیں تک پہنچا سکیں۔ والسلام۔